الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کسی صورت کے ابتدائی درس میں چند باتوں کا بیان کرنا اس صورت کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس صورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اور اس صورت کو سورۃ الشعراء کے بعد جگہ کیوں ملی؟ اس کا پہلی صورتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور اس صورت میں اہم
مضامین کون کون سے اللہ رب العزت بیان کریں گے؟ سورت کا نام آیت نمبر 18 سے ماخوذ ہے۔ اگلے صفحے پہ آئیے گا، اسی کا اگلا صفحہ، آیت نمبر 18۔ صفحہ نمبر 490 پہ۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ سلیمان اور ان کا لشکر چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے سوراخوں میں، گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، انہیں خبر بھی نہ ہو کہ تم معصوم جانیں ان کے قدموں کے نیچے آ گئی ہو۔ چونکہ آیت نمبر 18 میں چیونٹیوں کا ذکر ہوا، جنہیں عربی میں نمل کہتے ہیں، اس لیے پوری سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا گیا۔ پہلی سورتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کو یاد ہو، سورت فرقان جب ہم نے بیان کی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے ایک نیا مضمون اللہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ مضمون یہ تھا کہ ہر چیز میں برکتیں دینے والا سورت کو شروع بھی اسی سے کیا گیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی، برکت کا معنی ہے بڑھوتری، برکت کا معنی ہے زیادتی، اولاد میں
زیادتی، مال میں زیادتی، عزت میں، یعنی بڑھانا، مال، دولت، اولاد، فصلیں، پیسہ، انہیں بڑھانا، یہ صفت انسانوں، فرشتوں، جنات میں سے کسی کی نہیں، یہ صفت صرف ہر چیز میں برکتیں دینے والا اللہ ہے۔ سورۃ فرقان میں اس پر عقلی دلائل اللہ نے پیش کی، جن دلائل کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ عقل کے ساتھ۔ مثلا یہ زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، پہاڑوں کی میخیں میں نے ٹھونکیں، سمندر ملا کے میں نے چلائے، یہ سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، فصلیں، یہ سب میری کاریگری ہے، تو پھر تسلیم کرو کہ ہر چیز میں برکت دینے والا بھی میں۔ یہ عقلی دلائل۔ سورۃ شعراء میں اللہ نے نقلی دلائل پیش کی۔ نقلی دلیلوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہاں انبیاء کے واقعات کو نقل کیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، انہوں نے بھی اپنی اپنی قوم کے سامنے یہی کہا تھا جو ہم سورۃ فرقان میں کہہ رہے ہیں، اور جن قوموں نے ان کی بات نہیں مانی تھی ہم نے آخر کار انہیں تباہی میں دھکیل دیا تھا۔ یہ پچھلی دو سورتوں کا مضمون ہے۔ اب سورۃ نمل میں اس دعوے پر اللہ دو علتیں پیش کریں گے۔ علت کا لفظ مناسب ہے، یعنی وجہ بیان کریں گے کہ میں برکات دہندہ کیوں۔ علت آپ اسے دلیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس دعوے پر اللہ اب کتنی دلیلیں پیش کریں گے؟ دو، جسے میں نے علت سے تعبیر کی، وجہ۔ ان میں سے پہلی علت اللہ یہ پیش کریں گے کہ عالم الغیب میں ہوں۔ جب عالم الغیب میں ہوں تو پھر برکات دہندہ بھی میں ہوں۔ اور دوسری علت اللہ پیش کریں گے کہ مالک، قادر، مختار اور ہر چیز میں تصرف کرنے والا میں ہوں، جسے آپ کہتے ہیں مختار کل۔ جو چاہوں کروں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ ملک میرا ہے، اختیار میرا ہے، قدرت میری ہے۔ نفع دینا چاہوں تو روکنے والا کوئی نہیں، نقصان پہنچانا چاہوں تو ٹالنے والا کوئی۔ لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منع۔ نبی پاک ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت، جس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، ولا معطی لما، اور جس کو تو روک لے اس کو عطا کرنے والا کوئی۔ تو یہ صفت کیا ہوئی؟ مختار کل، متصرف۔ اولاد دینا چاہے اسے روکنے والا کوئی، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دے اس کی مرضی، کسی کو لڑکے ہی لڑکے دے اس کی مرضی۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد،
اس دعا کے آخر میں کیا آپ نے فرمایا؟ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، کسی قوت والے کو، طاقت والے کو، پیسے والے کو اس کی قوت اور پیسہ کوئی نفع نہیں دیتا۔ پیسے کے بلبوتے پہ کوئی چیز حاصل کر لے، نہیں، میں نہ دینا چاہوں تو میرے علاوہ دینے والا کوئی۔ تو اب آپ سے اگر کوئی پوچھے، یہ جو طالب علم ہمارے عزیز بیٹھے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سورۃ نمل کا مرکزی مضمون کیا ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے دعوی تبارک پر اللہ نے سورۃ نمل میں کتنی علتیں بیان کی ہیں؟ یہ مرکزی مضمون ہے سورۃ نمل کا۔ جب ہم اسے بیان کریں گے پھر آپ اس کی دلچسپی دیکھیں گے اور آپ دعائیں دیں گے رئیس المفسرین مولانا حسین علی کو رحمت اللہ علیہ، کیسے حل کیا انہوں نے اس صورت کو۔ دو علتیں اللہ پیش کریں گے۔ عالم الغیب میں ہوں، میرے سوا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بڑا چھوٹا عالم الغیب نہیں۔ مختار کل میں ہوں۔ انبیاء کی قوموں پہ عذاب آیا، حضرت صالح کی قوم پہ آیا، حضرت لوط کی قوم پہ آیا، تو اس عذاب سے نبی کے ماننے والوں کو بچانے والا بھی میں ہوں۔ انہیں تباہی کے گھاٹ اتار دیا، اور انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو ہم نے سلامتیاں بخشیں۔ یہ صفت میری ہے۔ دو علتیں بیان ہوں گی، عالم الغیب بھی میں ہوں اور مختار کل بھی میں ہوں۔ ان علتوں کے لیے اللہ 4 نبیوں کے واقعات ذکر کریں۔ کتنے نبیوں کے واقعات؟ 4۔ 2 واقعات ایک علت کے لیے اور 2 واقعات دوسری علت کے لیے۔ یہ جو پہلی علت ہے کہ عالم الغیب میں ہوں، میرے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اس پر اللہ پیش کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ ان دونوں واقعات سے اللہ ثابت کریں گے کہ یہ ہمارے نبی تھے، ان میں ایک پیغمبر صاحب کتاب ہے، دوسرے کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، پرندوں کی بولیاں جانتا ہے، چیمٹی کی زبان اس نے سمجھی تھی، جنات اس کے تابع تھے، لیکن اتنے کمالات کے باوجود وہ عالم الغیب نہیں۔ حدود نظر نہیں آیا تو کہنے لگے مجھے کیا ہو گیا ہے، میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ام کان من الغائبین، یا حدود بھی ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو پہلے ہی مجھ سے کیا ہیں۔ اللہ کہیں گے حضرت موسیٰ بھی عالم الغیب نہیں اور حضرت سلیمان بھی عالم الغیب نہیں۔ پہلی علت کے لیے 2 واقعات، دوسری علت کے لیے اللہ پھر 2 واقعات پیش کریں گے، حضرت صالح اور حضرت لوط۔ ان 2 نبیوں کے واقعات پیش کریں گے جس سے ثابت کریں گے کہ ان قوموں پر عذاب نازل کرنے والا، ان کا تختہ اکھاڑ کے ان کو الٹ دینے والا وہ میں ہوں، اور وہاں سے نبیوں کو سلامتی کے ساتھ بچانے والا بھی۔ نبیوں کا کمال یہ ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں، وہ مختار کل نہیں ہے۔ جب ان واقعات کو پیش کریں گے پھر وہاں جا کے تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان دونوں علتوں کو
20वें पारे की इब्तिदा में, एक को 19वें पारे के आखिर में जिक्र करेंगे। सफ़ा नंबर 494, 494, 19वें पारे की आखिरी आयत है। इससे पहले हजरत लूत का वाक़या जिक्र किया, उन पर किस तरह हमने पत्थरों की बारिश बरसाई और उनकी जमीन को हमने उलट के रख दिया। इल्लत कैसे बयान की? कुलिल हम्दुलिल्लाह, यह है इल्लत। मेरे पैगंबर आप कहें तमाम सिफात उलूहियत लिल्लाह, इला वाली जो सिफतें हैं ना, माबूद वाली जो सिफतें हैं ना, ये किसी इंसान में, फरिश्ते में, जिन्नात में, किसी नूरी नारी खाकी में, किसी वली, नबी, अली, पीर, फकीर, गौस, गौस का लफ्ज़ तो गैर गलत है, शहीद, ये सिफतें किसी में भी नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। माबूद वाली जो सिफात है ना, वो पाई जाती हैं तो सिर्फ किस में पाई जाती हैं? हमने अलिफ लाम को आद खारजी का बनाया, अलिफ लाम को इस्तिगराकी नहीं बनाया। आम मुफस्सिरीन इस्तिगराकी बनाते हैं। तमाम सिफतें अल्लाह के लिए, ये माना करना पड़ता है। इस पर सवाल जवाब का एक सिलसिला चल निकलता है, मैं उसमें आपका वक़्त नहीं ज़ाया करना चाहता। सवाल जवाब, तमाम सिफतें अल्लाह के लिए कैसे हुई जी? सिफतें तो नबी पाक के लिए भी हैं, सहाबा के लिए भी हैं, उलमा के लिए भी हैं, कारीगर के लिए। उसके फिर जवाब, सवाल जवाब, हमारे हज़रत ने अलहम्द का अलिफ लाम आद खारजी का बना के सारे शुबहात, एतराज़ात रफ़ा कर दिए। उन्होंने कहा सारी सिफतें नहीं, नबियों वाली सिफ़ात नबियों में, वलियों वाली सिफ़ात वलियों में, शहीदों वाली सिफ़ात शहीदों में, उलमा वाली सिफ़ात उलमा में, कारीगरी वाली सिफ़ात कारीगर में। यहाँ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ माना ये है तमाम सिफ़ात माबूदियत, माबूद वाली सिफतें, इला वाली सिफतें, ये किसी में नहीं पाई जाती, लिल्लाह। तो माबूद वाली सिफतें क्या है? आलिमुल गैब होना, मुतसर्रिफ फिल उमूर होना, सजदे के लायक होना, नज़र नियाज के लायक होना, अता करने वाला होना, शिफाएं देने वाला होना, रिहाइयाँ बख्शने वाला होना, बरक़ात देने वाला होना, खोटी किस्मतें खरी करने वाला होना, गरीब नवाज होना, झोलियाँ भरने वाला होना, लजपाल होना, दस्तगीर होना, दाता होना, गंजबख्श होना, गायबाना पुकारें सुनने वाला होना, हर एक के हालात को जानने वाला होना। ये जो सिफतें हैं ना अल्लाह वाली, इलाह वाली, ये किसी में भी नहीं पाई जाती। ये सिफतें पाई जाती हैं तो हाँ, व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और सलाम है उसके चुने हुए बंदों पर। मतलब ये है इला वाली सिफात उन चुने हुए बंदों में नहीं पाई जाती। चुने हुए बंदों का कमाल ये है कि उन्हें हम अजाब से सलामती अता कर दिया करते, मुशरिकीन को हम तबाह कर दिया करते हैं और उन्हें हम बचा लिया करते हैं। तो ये पहली इल्लत हो गई। मुख्तार कुल कौन है? अल्लाह। दूसरी इल्लत कहाँ है? ज़रा अगले वर्ग पे आइए जी, 496 पे आ जाइए जी।
آیت نمبر 65 ہے جی. ہمارے پاس جو قرآن ہے 496 صفحے کی پہلی سطر ہے جی. سورۃ نمل کی آیت نمبر 65 ہے جی. یہ دوسری علت ہے جی. قل لا یعلم من فی السماوات والارض. اس کو ذرا غور سے پڑھیں. فیس بک کے ذریعے جو لوگ ہمارے اس درس کو سنیں گے، ضروری تو نہیں کہ وہ سارے ہمارے ہم مسلک ہو، مختلف لوگ سنتے ہیں، تو ان سے درد مندانہ گزارش کہ قرآن کھول لیں. سورۃ نمل ہے، آیت نمبر 65 ہے، اسے کھولیں، اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں. میں بالکل لفظی ترجمہ کروں گا، بالکل بریکٹ میں کوئی بات نہیں کروں گا. قل، میرے پیغمبر آپ کہیں، لا یعلم. لا یعلم کا کیا معنی؟ نہیں جانتے. من فی السماوات، وہ مخلوق جو کہاں رہتی ہے، والارض، اور وہ مخلوق جو رہ گئی کوئی مخلوق. انبیاء اس میں، اولیاء اس میں، جنات اس میں، فرشتے اس میں، جنت کی حوریں اس میں، جنت کے دربان اس میں، سارے آ گئے نا. میرے پیغمبر آپ کہیں نہیں جانتے آسمانوں میں رہنے والے اور نہیں جانتے زمین میں رہنے والے الغیب. کس کو؟ الا اللہ، مگر غیب کو جاننے والا کون ہے؟ غیب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی چیز غائب ہے. یہ ہمارے دوست لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں کہ جی اللہ عالم الغیب کیسے ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اللہ سے کوئی چیز غائب ہوتی ہے پھر اس کا عالم ہوتا ہے. تو یہ تو کفر ہے کہ پہلے اللہ سے چیز غائب تھی پھر اللہ اس کا عالم ہوا، عالم الغیب ہوا. تو یہ تو لقب ہی نبی پاک کا ہے. اللہ سے تو کوئی چیز غائب ہی نہیں. تو سنیے گا، اللہ سے غائب نہیں، ما غاب عن الناس. تمام مفسرین نے لکھا، لغت کے ائمہ نے لکھا، ما غاب عن الناس. کیا مطلب؟ جو چیز لوگوں کے سامنے ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو چیز لوگوں سے اوجھل ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. اللہ سے غائب نہیں، ما غاب عن الناس. لوگوں سے جو چیزیں غائب ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہیں، میں اس کو جانتا ہوں. کتنی واضح ہے. اس میں اب تعویل کرنی کہ وہ خود نہیں جانتے، اللہ کے بتانے سے جانتے، تو یہ تعویل ہے. یہ تعویل ہے، ذاتی عطائی کا چکر ہے. ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم عطائی. اللہ کا علم ذاتی ہے اور نبی پاک کا، انبیاء کا علم عطائی ہے. تو یہ شرک کیسے ہوا؟ ہم تو ذاتی علم نہیں مانتے، ہم تو آپ کے لیے عطائی علم مانتے ہیں. اللہ نے عطا کی ہے، عطا کی ہے. یہ تعویل ہے. وہ حضرات اگر ناراض نہ ہوں یا انہیں میرے ان لفظوں سے زیادہ تکلیف نہ ہو، یہ جو تقسیم ہے نا، ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک عطائی ہوتا ہے، یہ تم نے لی ہے مرزا غلام احمد قادیانی سے. اس کو بھی جب کہا گیا نا لا نبی بعدی، حدیث میں آتا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس نے کہا ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک نبوت مجازی ہوتی ہے، ایک نبوت اصلی ہوتی ہے، ایک نبوت بروزی ہوتی ہے، ایک نبوت تشریعی ہوتی ہے، ایک نبوت غیر تشریعی ہوتی ہے.
یہ لا نبی یا بادی جو ہے نا، یہ اصلی نبی کی نفی ہے، میں تے مجازیاں، یہ حقیقی نبوت کی نفی ہے، میں تے بروزیاں، یہ تشریح نبوت کی نفی ہے، میں تو غیر تشریح ہوں۔ یہ نبوت کی تقسیم سب سے پہلے اس نے کی، پھر انہوں نے کی۔ ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم عطائی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں جی؟ کئی لوگوں کو اگر بات سمجھ آ جائے تو بڑے کام کی بات ہے، نہ سمجھ آئے تو میرا قصور کوئی نہیں، میں تو بڑی آسان سی بات کہنے لگا ہوں۔ نبی پاک کا جو اپنا وجود مقدس ہے، آپ کا جسم، وہ ذاتی ہے کہ عطائی ہے؟ عطائی۔ ذاتی تو نہیں ہے نا، کس نے عطا کیا؟ اس عطائی وجود کو جو صفتیں لگیں گی وہ ذاتی لگیں گی۔ وجود جب عطائی ہے، لگنے والی صفتیں بھی کیا ہوں گی؟ عطائی۔ تو جب ان صفتوں کی نفی ہوگی تو نفی بھی کس کی ہوگی؟ عطائی۔ ذاتی کی نفی کیسے ہو سکتی؟ ذاتی تو ہے ہی کوئی چیز نہیں جب جسم ہی ذاتی نہیں۔ یہ تعویل ہے۔ اگر کوئی عیسائی یہ کہے، اگر کوئی عیسائی یہ کہے اللہ ذاتی الہ ہے اور حضرت عیسیٰ عطائی الہ ہیں، مشرک تو نہیں ہوں گے نا؟ چلن دو۔ اگر کوئی عیسائی یہ کہے اللہ ذاتی الہ ہے، حضرت عیسیٰ عطائی الہ ہیں، تو یہ اس کی تعویل آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اس میں ذاتی عطائی کی نفی تقسیم کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ قرآن پاک کی آیت نے بڑا واضح کیا، زمین والے بھی، آسمان والے بھی، اس میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، ملائکہ بھی، جبریل بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، عزرائیل بھی، ملک الموت بھی، سب آ گئے اس میں۔ ان میں سے کوئی بھی غیب کو جاننے والا نہیں ہے۔ اگے تے اللہ نے حد ہی مکا چھڈی، اللہ نے بھی کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اس کی اپنی قسمت ہے یار، ورنہ اللہ بھی ایک دونی دونی تے دو دونی چار کر کے سمجھایا۔ اللہ نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ وہ ہماری نظر و نیاز سے واقف ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ وہ میری پکار کو جانتی ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ میرے سجدہ کرنے کو جانتے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ میرے آنے کو جانتی ہیں، میرے گھر کے حالات کو جانتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ جنہیں اپنے حالات کا پتہ نہیں، انہیں تیرے حالات کا بھی پتہ کوئی۔ پھر واپس آئیے یار، سورۃ نمل میں اللہ نے دعوی تبارک کے لیے کہ برکتیں دینے والا صرف میں ہوں، اس کی کتنی علتیں بیان کی؟ دو۔ پہلی علت کیا بیان کی؟ عالم الغیب میں ہوں۔ دوسری علت بیان کیا کی؟ مختار کل میں ہوں۔ اس پر اللہ نے ان دونوں علتوں پر بطور دلیل اللہ نے کتنے قصے بیان کیے؟ 4۔ 2 قصے ایک علت کے لیے، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، اور 2 قصے دوسری علت کے لیے، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہم السلام۔ یہ مرکزی مضمون ہے اس سورت کے۔ میں نے آپ کو سورت کا بہت سارا حصہ آج پہلے درس ہی میں نے سمجھا دیا ہے، چلو تھوڑا سا آپ ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ تاسین، کچھ لوگوں نے کہا یہ قرآن کا نام ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کی مراد اللہ بہتر جانتا۔ ھذا سر من اسرار اللہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
تلک آیات القرآن و کتاب مبین، اس کو ہم کہتے ہیں جی تمہید۔ اللہ نے ابتدا میں کیا باندھی؟ تمہید۔ کیوں تمہید مانتے ہیں اللہ؟ ترغیب دینے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، قریب آؤ، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یعنی روشن کتاب کی۔ واو تفسیریہ بنا لیجیے، واو تفسیریہ بنا لیں گے تو بالکل آسان سا معنی ہو جائے گا۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی، یعنی روشن کتاب کی۔ قرآن کی آیتیں ہیں یعنی روشن